اینشین ٹائمز میں اریانا اور ماڈرن ٹائم میں افغانستان ہر زمانے میں وارز میں بیزی رہا۔ کبھی امپائرز تو کبھی کسی کنٹری کا اٹیک ایک معمول سی بات ہے۔ اینشین ٹائمز میں اس کو آرینز کی وجہ سے اریانا، جبکہ ماڈرن ٹائم میں افغان کی وجہ سے اس کو افغانستان کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا 6,52,864 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو چائنا کا 15واں حصہ بنتا ہے۔ اس کی ٹوٹل پاپولیشن 44 ملین ہے، جو کیلیفورنیا سے تھوڑی زیادہ ہے۔ 2021 میں جب سارا کنٹرول افغان طالبان نے حاصل کیا تو پوری دنیا جان گئی کہ افغانستان کو حاصل کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ افغانستان پر کئی امپائرز نے اٹیک کیا، مگر کسی نے بھی یہاں پر سکھ کا سانس نہیں لیا۔ سوویت یونین، گریٹ بریٹین اور پھر نیٹو کو ہار ملنے کے بعد انہوں نے یہاں سے نکلنا ہی اپنا فائدہ سمجھا۔ برٹشرز نے بھی یہاں پر 3 دفعہ حملہ کیا، مگر ان کو بھی صرف ہار نصیب ہوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار ان 3 پاورز یعنی سوویت یونین، دی گریٹ بریٹین اور نیٹو کو کیسے ہرایا گیا؟ اس کا جواب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ افغانستان کی سب سے بڑی پاور ہے اس کی جیوگرافیکل لوکیشن۔ 100 سال پہلے افغانستان کا بارڈر بھی دوسری کنٹریز نے ڈرا کیا تھا۔ افغانستان میں بہت سارے ٹرائبز اور ڈیفرنٹ ایتھنک گروپس رہتے ہیں جو ہر وار میں اس کی پروٹیکشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں، جن میں ازبکس، پشتونز اور تاجکس شامل ہیں۔ افغانستان کی ہاف پاپولیشن پشتونز پر شامل ہے، مگر اس سے زیادہ پشتونز بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کی سازش سے 60 ملین پشتونز کو دونوں کنٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور اس کا فیصلہ 1893 میں برٹشرز نے کیا تھا۔ اسی بارڈر کے ذریعے فیملیز اپنوں سے ملنے کے لیے افغانستان سے پاکستان آتے ہیں۔ بہت ساری وارز میں اسی بارڈر کے ذریعے ٹیررسٹ پاکستان آتے اور بہت سارے لوگ تیار کر کے واپس چلے جاتے، مگر طالبان اس بارڈر کو کبھی بھی ریکگنائز نہیں کرتے۔ اس بارڈر کو کراس کرنے کے لیے 200 پوائنٹس ہیں، جن کے ذریعے منی، ڈرگز اور ملیٹنٹس سپلائی کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کو ڈینجرس بارڈر بھی سمجھا جاتا ہے۔ 2021 میں پاکستان اس بارڈر کو مضبوط بناتا ہے اور مکمل طور پر سمگلنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوری دنیا میں 44 کنٹریز لینڈ لاک ہیں، جن میں ایک افغانستان بھی ہے۔ افغانستان کو 6 کنٹریز نے گھیرا ہوا ہے، جن میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں۔ اس لیے افغانستان پر لینڈ اٹیک کرنا بہت مشکل ہے، جو ان کنٹریز کی مدد لیے بغیر ناممکن ہے۔ افغانستان میں پائے جانے والے ہندو کش ماؤنٹینز اس کے بہت سارے ٹیریٹری کی سیفٹی کے لیے کافی ہیلپ فل ہے، جو اس کو ورلڈ میں ون آف دا ماؤنٹینیس کنٹری بناتے ہیں۔ یہ ماؤنٹینز افغانستان کے لیے سیفٹی والز کے طور پر کام کرتے ہیں، جس میں سپلائز کا کام کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کو بہت بڑے بڑے پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے، جہاں دشمن کے لیے سفر کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو افغانستان کی اندرونی دنیا تک جانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں رہنے والا ہر شخص آزادی پرست، پیٹریوٹ اور کافی جذباتی بھی ہوتا ہے، جن میں افغانستان کے کافی لوکل ٹرائبز شامل ہیں، جہاں پر سفر کرنا بھی کافی مشکل ہے، اور بہت سارے ٹرائبز تو گورنمنٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ویلیز میں رہنے والے یہ ٹرائبز افغان گورنمنٹ کے آگے ہمیشہ پاورفل ثابت ہوئے ہیں، اسی وجہ سے یہ کسی پروپیگنڈا کا حصہ بھی نہیں بنتے۔ برٹشرز، سوویت یونین اور نیٹو کے انویڈ کے بعد بھی افغان گورنمنٹ کی مدد لینے سے بھی ان پر اپنے لاز امپلیمنٹ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے امریکہ صرف 15% ایریا پر قابض رہا۔ افغانستان میں جو بھی اٹیک کرنے آتا ہے تو وہاں کے ماؤنٹینز دیکھ کر ہی دل ہار جاتا ہے۔ افغانستان میں کسی بھی ویلی سے دوسری ویلی تک جانا موت سے بچنے کے برابر ہے، اس لیے وہاں سے ٹروپس کا گزرنا اور اسلحہ سپلائی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، جو کسی بھی کنٹری کی موت کا سبب بنتا ہے۔ ان ویلیز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ماؤنٹینز پر موجود پاسز پر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کسی بھی کنٹری کی ٹروپس، ویپنز کی سپلائی کو روکا جا سکتا ہے، جس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کافی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ مجاہدین انہی پاسز کے ذریعے سوویت یونین سولجرز پر حملے کرتے اور ان کی سپلائز کو روکتے۔ ایون وہ انہی پاسز کی مدد سے ٹروپس کے کئی سپلائز ٹرکس کو بھی بومب سے اڑا دیتے تھے، اور جب سوویت یونین کے سولجرز کسی بھی طرح اٹیک کرتے تو وہ واپس غاروں میں چھپ جاتے اور ہر طرح کے اٹیک سے بچ جاتے، جس کی وجہ سے سالوں تک سپلائز کا کام رک جاتا، جو ان ٹروپس کو کافی حد تک کمزور بنا رہا تھا۔
افغانستان کا موسٹ امپورٹنٹ ایریا خوست مکمل طور پر مجاہدین کے کنٹرول میں تھا۔ اسی وجہ سے دشمن تمام سپلائز کا کام بائی ایئر کرتا تھا، مگر اس کے لیے ان کو خیبر پاس جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے اس کے ذریعے تمام سپلائز کی اجازت مل گئی، جس کی وجہ سے افغانستان آج بھی پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ تمام نیٹو سپلائز اور طالبان اسی پاس کے ذریعے افغانستان جاتے جو بہت بڑی وار کا حصہ بن رہا تھا۔ مگر طالبان نے 2009 میں خیبر پاس اور افغانستان کے درمیان یہ پل بھی اڑا دیا، جس کی وجہ سے نیٹو سپلائز کو کافی نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ افغانستان میں تباہ شدہ روڈز دوبارہ بنائے جاتے، مگر اس کے لیے بھی کافی سیکیورٹی کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے امریکہ نے کئی ملین ڈالرز خرچ کیے اور ٹروپس کی سپلائی کے لیے وہاں کی پولیس اور افغان آرمی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس انٹرنل پروپیگنڈا کی وجہ سے کئی طالبان اور لوکلز مارے گئے جو افغانستان کی تباہی کا منظر دے رہا تھا۔ اب اگر ہم اس کی اسٹرینتھ کی بات کریں تو افغانستان پر قبضہ کرنا آسان ہے، مگر یہاں پر دہائیوں تک رہنا اور قابض رہنا ناممکن ہے، کیونکہ یہاں کے زمینی راستوں سے صرف وہی لوگ واقف ہیں جو افغانستان میں رہتے ہیں۔ افغانستان میں آنے کے بعد یہاں سے نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ٹروپس، ویپنز، منی اور میل کی سپلائی کا کام بھی کافی چیلنجنگ ہوتا ہے، جو کسی بھی انویڈڈ کنٹری کے پوٹینشیل کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ چونکہ ماؤنٹینز نے 75% افغانستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر بہت سارے ٹف پاسز کی وجہ سے بہت سارے ٹرائبز کا آپس میں بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا۔ 1979 میں فرسٹ ٹائم سوویت یونین نے افغانستان کے اسی سٹی یعنی خوست کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ملٹری بیس بنا لی، مگر اس بیس کے ارد گرد پہاڑ ہونے کی وجہ سے مجاہدین نے اس ایریا کو گھیر لیا۔ یہ تمام ملیٹنٹس اونچی جگہ پر کھڑے تھے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام ویلیز کے راستے بند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سوویٹس کا زمینی راستے کے ذریعے تمام سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا اور وہ صرف ایئر سپلائی پر ڈیپینڈنٹ رہ گئے۔ ان تمام افغان ملیٹنٹس نے نہ صرف اس راستے پر سوویٹس کو روکا، بلکہ جب نیٹو نے 2001 میں افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو 1,30,000 ملیٹنٹس کو بائی ایئر افغانستان بھیجا گیا۔ جب بھی طالبان کو امریکن اٹیک کا پتہ چلتا تو وہ جلدی سے بارڈر کراس کرتے اور تمام امریکن سپلائز ٹرکس کو فوراً اڑا دیتے۔ امریکن پروپیگنڈا، جدید ملٹری ویپنز اور افغان گورنمنٹ کو ملا کر بھی طالبان کو ختم نہ کر سکے، کیونکہ ان تمام کنٹریز کو افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن تمام اٹیک سے روکے رکھتی تھی۔ برٹشرز، سوویت یونین اور نیٹو افغانستان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے نیچرل ریسورسز اور اس کی اسٹرانگ اسٹریٹجک لوکیشن پر قبضہ کیا جا سکے، جو تمام سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کے لیے ٹریڈ روٹس مہیا کر سکتا ہے۔ یہ تمام کنٹریز افغانستان میں پائے جانے والے لیتھیم، آئرن، کاپر اور باقی منرلز چوری کرنے کے لیے ترس چکے ہیں، مگر افغانستان پر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سب سے محروم رہے۔ یہ کنٹری سینٹرل ایشیا سے تیل اور گیس نکال کر دوسری کنٹریز تک لے جانے کے لیے پوٹینشیل روٹ ہے۔ افغانستان کو کنٹرول کرنے کے بعد اس کے ارد گرد پائے جانے والے کسی بھی کنٹری پر آسانی سے اٹیک کیا جا سکتا ہے، جو اس قابض فورن کنٹری کو کافی فائدہ دے سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ کو افغانستان میں 2.3 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا اور ایک ڈیل کے مطابق وہاں سے اپنے ملیٹنٹس نکال پائے۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں ماؤنٹینز، کیوز اور آئسولیٹڈ ٹرائبل ایریاز کی وجہ سے فورن کنٹریز بالکل بھی یہاں نہیں رہ سکتی۔ افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے بہت ساری کنٹریز افغانستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کافی انٹرسٹڈ ہیں، جن میں چائنا اور رشیا شامل ہیں۔ چائنا اور رشیا افغانستان میں ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور خاص طور پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ریسورسز کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چائنا اور رشیا افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنا کر یو ایس کے انفلوئنس کو ایشیا سے مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سال رشیا نے افغانستان کو ریکگنائز بھی کر لیا ہے اور ٹریڈ کے لیے ڈیل بھی سائن کر چکا ہے۔ اب آگے افغانستان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔